بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بغداد کے ایک پرانے محلے میں جہاں گلیاں تنگ تھیں، دیواریں پرانی تھیں اور لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے باہر لکڑی کے تختے رکھے ہوتے تھے اور اندر سے ہتھوڑے اور چھینی کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ دکان یوسف بڑھئی کی تھی، جو صبح اذان سے پہلے اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ یوسف کے ہاتھوں میں ہنر تھا، دل میں ایمان تھا اور چہرے پر وہ سکون تھا جو امیروں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی نیک تھی، 2 چھوٹے بچے تھے اور گھر چھوٹا مگر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یوسف کا اپنی اس دکان کی آمدنی سے بڑا مشکل سے گزارا ہوتا تھا، مگر اس کا اللہ پر بھروسہ اور ایمان مضبوط تھا۔ یوسف اکثر کہتا تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے اچھا رزق بھی دے گا، میں بس اپنا کام کرتا رہوں گا۔ پھر وہ دن بھی آیا جس نے یوسف کی پوری دنیا بدل کر رکھ دی۔ بغداد کے سب سے بڑے تاجر ابو سفیان کو ایک بڑا محل بنانا تھا اور اس کے لیے اسے ایک ماہر بڑھئی کی ضرورت تھی۔ محلے کے لوگوں نے یوسف کا نام لیا اور یوسف کو ابو سفیان کے پاس بھیجا گیا۔ ابو سفیان مالدار ہونے کے ساتھ ایک مغرور اور لالچی آدمی بھی تھا، جو اپنی دولت کو اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ جس کا کام اسے پسند نہ آتا اسے کھڑے کھڑے کام سے ہٹا دیتا تھا۔ یوسف کام پر گیا، محنت اور ایمانداری سے سارا دن کام کیا، مگر جب اجرت لینے کا وقت آیا تو ابو سفیان نے کہا کہ کام ٹھیک نہیں ہوا، تمہاری اجرت نہیں ملے گی۔ یوسف نے عرض کیا کہ آپ خود دیکھ لیں، کام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے تکبر سے کہا کہ جب میں نے کہا کہ کام ٹھیک نہیں ہوا تو بس نہیں ہوا، اب جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے دروازے پر مت آنا۔ یوسف بھاری دل کے ساتھ خالی ہاتھ گھر لوٹا، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا اور بیوی سے کہا کہ اللہ نے اس میں کوئی بھلائی رکھی ہوگی۔ ادھر ابو سفیان یہی نہیں رکا، اس نے پورے بازار میں یوسف کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ یوسف بڑھئی کا کام اچھا نہیں، اس سے کام نہ کراؤ۔ ابو سفیان کے پروپیگنڈا کا یہ اثر ہوا کہ آہستہ آہستہ یوسف کے پاس آنے والے گاہک کم ہونے لگے، دکان سنسان ہونے لگی اور گھر میں تنگی آنے لگی۔ بچے چھوٹے تھے، ضروریات تھیں، قرض بڑھنے لگا اور یوسف کے چہرے پر پہلی بار وہ فکر اور پریشانی آئی جو پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ یوسف پھر بھی ہمت نہیں ہارا تو اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور بازار کے باقی تاجروں کو کہلوایا کہ جو یوسف کو کام دے گا وہ میرا دشمن ہوگا، اور جو میرا دشمن ہوگا اسے بغداد میں کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یوں وہ یوسف پر کام کے لیے ہر طرف سے دروازے بند کرنے لگا۔ یوسف نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ صبح اٹھتا تو بچوں کی خاموشی اور بیوی کا بجھا ہوا چہرہ دیکھنے کو ملتا۔ کام کے لیے ایک دکان پر جاتا تو وہ کہتے کہ ابھی کام نہیں ہے، دوسرے کے پاس جاتا تو کہتے کہ ہم نے پہلے سے کسی کو رکھا ہوا ہے، تیسرے کے پاس جاتا تو وہ منہ پھیر لیتا، کوئی سیدھا انکار کرتا، کوئی بہانہ بناتا اور کوئی دروازہ ہی نہ کھولتا۔ یوسف سمجھ رہا تھا کہ یہ سب ابو سفیان کی کارستانی ہے، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ ابو سفیان بڑا آدمی تھا، اس کی دولت تھی، اس کا اثر و رسوخ تھا، اور یوسف کے پاس صرف اپنے ہاتھوں کا ہنر تھا۔ ہفتے گزرے، مہینہ گزرا اور گھر میں حالت بگڑتی گئی۔ ایک رات یوسف نے دیکھا کہ بچوں نے کھانا مانگا اور بیوی نے چپ چاپ انہیں پانی پلا کر سلا دیا کیونکہ گھر میں کھانا نہ تھا۔ یوسف باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، میرے بچے بھوکے ہیں، تو میرا رازق ہے، تو ہی میری مدد کر۔ اگلی صبح یوسف پھر کام پر نکلا، مگر اس بار قدم بوجھل تھے، دل بھاری تھا اور آنکھوں میں وہ تھکان تھی جو صرف اس شخص کی آنکھوں میں ہوتی ہے جو اندر سے ٹوٹ رہا ہو۔ بازار سے گزرتے ہوئے وہ ایک پرانی مسجد کے پاس پہنچا تو اس کے پاؤں خود بخود اندر کی طرف مڑ گئے۔ اس نے مسجد میں جا کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سجدے میں گر گیا، اتنا رویا کہ جائے نماز بھیگ گئی۔ جب وہ سجدے سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کا چہرہ بڑا نورانی تھا، سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں گہرائی اور لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دیکھنے والے کے دل کو سکون دیتی۔ یہ حضرت شیخ عبداللہ تھے جنہیں بغداد کے لوگ اللہ کا ولی مانتے تھے۔
شیخ عبداللہ نے یوسف کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں نے تمہارا رونا دیکھا، تمہاری دعا سنی، اپنی تکلیف بتاؤ۔ یوسف نے سارا قصہ سنایا، ابو سفیان کا ظلم بتایا، بند دروازوں کی بات کی اور بچوں کی بھوک کا ذکر کیا۔ شیخ عبداللہ نے پوری بات بڑی توجہ سے سنی، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد بولے کہ بیٹا، ابو سفیان نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، مگر وہ اللہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، اور اللہ کا دروازہ جب کھلتا ہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یوسف نے کہا کہ حضرت، مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ شیخ عبداللہ نے مسکرا کر کہا کہ راستے 3 ہیں اور تینوں اللہ نے خود بتائے ہیں، میں نے صرف انہیں آزما کر دیکھا ہے۔ پہلا راستہ توکل ہے، دوسرا تقوی ہے اور تیسرا صدقہ ہے۔ یہ تینوں رزق کی وہ چابیاں ہیں جو اولیاء اللہ نے صدیوں سے آزمائی ہوئی ہیں اور جو کبھی ناکام نہیں ہوئیں۔ یوسف نے کہا کہ حضرت، مجھے ذرا تفصیل سے سمجھائیں۔ شیخ عبداللہ نے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا، رزق کی پہلی چابی توکل ہے، مگر توکل کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ توکل کو غلط سمجھتے ہیں۔ توکل کا مطلب گھر میں بیٹھ جانا نہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ لینا نہیں اور یہ کہنا نہیں کہ اللہ دے گا تو دے گا۔ یہ توکل نہیں، یہ سستی ہے، اور اسلام میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش کرو، پوری محنت کرو، پوری تدبیر کرو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اور دل میں یہ یقین رکھو کہ رزق دینے والا اللہ ہے، میری محنت نہیں، میرا ہنر نہیں، میرا کوئی واسطہ نہیں، بلکہ صرف اللہ ہی رازق ہے، باقی تو سب اسباب ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتا ہے۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، غور کرو کہ پرندہ گھونسلے میں نہیں بیٹھتا، وہ نکلتا ہے، اڑتا ہے، تلاش کرتا ہے اور پھر اللہ اسے رزق دیتا ہے، مگر پرندے کے دل میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ آج ملے گا یا نہیں، کل ملے گا یا نہیں، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، اور یہی تو توکل ہے۔ یوسف نے کہا کہ حضرت، میں تو محنت کرتا ہوں مگر دل میں فکر رہتی ہے۔ شیخ نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے، جب تم کام کرتے ہو اور ساتھ میں دل میں فکر بھی رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک اللہ پر پورا بھروسہ نہیں کر رہے، تم ابھی تک اپنی طاقت پر زیادہ اور اللہ کی قدرت پر کم یقین رکھتے ہو۔ فکر چھوڑو، کوشش جاری رکھو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ جب تم فکر کرتے ہو تو رزق نہیں آتا، اور جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو رزق ایسے راستوں سے آتا ہے جن کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یوسف نے شیخ کی نصیحت سنی، انہیں سلام کیا اور گھر واپس لوٹ آیا۔ اگلی صبح وہ اٹھا، فجر پڑھی، بچوں کو دیکھا اور دل میں عہد کیا کہ آج سے فکر اللہ کو دے دیتا ہوں، میں صرف کوشش کروں گا۔ وہ گھر سے نکلا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ نہ کسی دروازے کے کھلنے کی فکر تھی، نہ ابو سفیان کا خوف تھا، بس اللہ پر بھروسہ تھا اور قدموں میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ بازار میں پہنچا تو ایک انجان آدمی نے آواز دی اور کہا کہ کیا تم یوسف بڑھئی ہو؟ یوسف نے کہا کہ ہاں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، مجھے ایک ماہر بڑھئی چاہیے، کسی نے تمہارا نام بتایا، کیا تم کام کر سکتے ہو؟ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ یہ وہ شہر تھا جہاں ابو سفیان کا اثر نہیں پہنچا تھا، یہ وہ راستہ تھا جس کا یوسف نے سوچا بھی نہ تھا، اور یہ وہ مدد تھی جو اللہ نے اس وقت بھیجی جب یوسف نے فکر چھوڑ کر اللہ پر توکل کیا۔ یوسف نے اس انجان آدمی کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو گھر میں دوبارہ رونق آ گئی، بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور بیوی کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی روزی روٹی کی فکر ختم ہوئی۔ اگلی بار وہ شیخ عبداللہ کے پاس گیا تو کہا کہ حضرت، توکل کا راز سمجھ آ گیا، اب رزق کی دوسری چابی بتائیں۔ شیخ عبداللہ نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، رزق کی دوسری چابی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، تقوی کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھو، جب حرام کا موقع آئے تو پیٹھ پھیر لو، جب کسی کا حق مارنے کا موقع آئے تو رک جاؤ، اور جب جھوٹ بولنے سے فائدہ ملتا ہو تو بھی سچ بولو، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے
اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر نقصان اٹھا رہا ہے تو اللہ اسے ایسا فائدہ دیتا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا۔ یوسف نے یہ سنا اور اگلے ہی دن اس کا امتحان شروع ہو گیا۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ یوسف کو پھر کام مل گیا ہے تو اس نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو یوسف کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ ہم یوسف کو ایک بڑا کام دینا چاہتے ہیں، بہت زیادہ پیسے ملیں گے، بس ایک شرط ہے کہ کام میں تھوڑا سا ملاوٹ والا مال استعمال کرنا ہوگا جو سستا ہے مگر نظر نہیں آتا اور گاہک کو پتہ نہیں چلے گا۔ یوسف نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ گھر میں ابھی بھی تنگی تھی، قرض باقی تھا، بچوں کی ضرورتیں تھیں اور یہ پیسے بہت کام آ سکتے تھے۔ شیطان نے کہا کہ ایک بار کر لو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر پھر یوسف کے دل میں شیخ عبداللہ کے الفاظ گونجے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر نقصان اٹھا رہا ہے تو اللہ اسے ایسا فائدہ دیتا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا۔ یوسف نے اس آدمی کو صاف جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں حلال رزق کماتا ہوں، حرام نہیں۔ وہ آدمی یوسف کا جواب سن کر چلا گیا۔ جب یوسف گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج کام پر نہیں گئے؟ تو یوسف نے سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اللہ ہمارا رازق ہے، ابو سفیان نہیں۔ اگلے دن ایک عجیب بات ہوئی۔ بغداد کے قاضی کو ایک بڑی عدالت کے لیے نئی کرسیاں اور میزیں بنوانی تھیں، اور کسی نے یوسف کا نام بتایا کہ وہ بڑا محنتی اور ایماندار بڑھائی ہے۔ قاضی نے یوسف کو بلایا، اس کا کام دیکھا تو اتنا خوش ہوا کہ نہ صرف اچھی اجرت دی بلکہ کہا کہ آئندہ سرکاری عمارتوں کا کام بھی تم ہی کرو گے۔ ناظرین کرام، یہی تقوی کی برکت ہے کہ جب یوسف نے حرام کو ٹھکرایا تو اللہ نے اس سے بہتر حلال راستہ کھول دیا، اور وہ راستہ ابو سفیان کی پہنچ سے بالکل باہر تھا، کیونکہ قاضی کے دروازے تک ابو سفیان کا اثر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے جہاں دشمن کی دسترس نہیں ہوتی۔ یوسف کی زندگی اب بہتر ہو رہی تھی، کام ملا تو خوشحالی آنے لگی۔ ایک دن وہ پھر شیخ عبداللہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت، رزق کی 2 چابیاں مل گئیں، توکل نے راستہ کھولا اور تقوی نے برکت دی، اب تیسری چابی بتائیں۔ شیخ عبداللہ نے یوسف کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا، رزق کی تیسری چابی سب سے عجیب ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں نقصان لگتی ہے مگر حقیقت میں سب سے بڑا فائدہ دیتی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ یوسف نے حیرت سے کہا کہ حضرت، جب گھر میں پہلے سے تنگی ہو تو صدقہ کیسے دیں؟ شیخ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، یہی تو شیطان کہتا ہے کہ پہلے اپنا پیٹ بھرو پھر دوسروں کو دو، مگر اللہ کہتا ہے کہ جو میری راہ میں دو گے میں اسے بڑھا کر واپس کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، اور اللہ صدقہ دینے والے کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ شیخ پھر بولے کہ بیٹا، صدقہ ایک ایسا بیج ہے جو زمین میں ڈالو تو درخت بن جاتا ہے، جو پانی میں ڈالو تو موج بن جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دو تو رزق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یوسف گھر آیا، اس نے سوچا کہ میرے پاس کیا ہے جو صدقہ دے سکتا ہوں۔ اس کے پاس گھر میں کچھ زیادہ تو نہ تھا، مگر اس دن شام کو ایک بھوکا بچہ ان کے دروازے پر آیا۔ یوسف کی بیوی نے کہا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جو ہم سب کے لیے بمشکل کافی ہے۔ یوسف نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر شیخ کے الفاظ یاد آئے اور اس نے کہا کہ اس بچے کو کھانا دے دو، ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے، اللہ رازق ہے۔ بیوی نے کھانا دیا، بچہ کھا کر چلا گیا اور یوسف کا پورا گھر اس رات تھوڑے سے کھانے میں گزارا کر کے سو گیا۔ اگلی صبح یوسف کام پر گیا تو قاضی نے بلایا اور کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی عدالت کی پوری عمارت کا لکڑی کا کام تمہیں دیتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے اور اجرت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے دل میں کہا کہ اے اللہ، کل رات میں نے ایک بھوکے بچے کو کھانا کھلایا اور آج تو نے مجھے اتنا بڑا رزق دے دیا، مجھے اتنا بڑا کام مل گیا، واقعی میرے اللہ تیری راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ یوسف کو سرکاری کام مل گیا ہے تو وہ جل بھن گیا اور اس نے پھر سازش کی کہ قاضی کو یوسف کے خلاف بھڑکایا جائے، مگر اللہ کی حکمت دیکھیں کہ جب ابو سفیان قاضی کے پاس یوسف کے خلاف شکایت لے کر گیا تو قاضی نے کہا کہ یوسف کے کام پر مجھے پورا بھروسہ ہے اور اس کی ایمانداری مجھے خود معلوم ہے، تمہاری بات سننے کی مجھے ضرورت نہیں۔ ابو سفیان خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔
یوسف کا کام بڑھتا رہا، برکت بڑھتی رہی اور رزق کے دروازے ایک ایک کر کے کھلتے رہے، کیونکہ یوسف نے توکل کیا، تقوی اختیار کیا اور صدقہ دیا۔ اور جب یہ تینوں چابیاں ایک ساتھ استعمال ہوں تو اللہ کے خزانوں کا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا، نہ ابو سفیان نہ کوئی اور۔ دوستو، یوسف کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر اس شخص کی کہانی ہے جو آج رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، جس پر رزق کے دروازے بند ہیں، جس کی راہ میں کوئی ابو سفیان کھڑا ہے اور جو سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی ابو سفیان نہیں جو اللہ کا دروازہ بند کر سکے، کوئی دشمن نہیں، کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے رزق کو اس بندے تک پہنچنے سے روک سکے جو توکل کرے، تقوی اختیار کرے اور اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ رزق کی پہلی چابی توکل ہے۔ محنت کرو، کوشش کرو، قدم بڑھاؤ، مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو اور دل سے فکر نکال دو، کیونکہ فکر رزق نہیں لاتی، توکل رزق لاتا ہے۔ جب پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے تو شام کو بھرے پیٹ واپس آتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، فکر پر نہیں۔ دوسری چابی تقوی ہے۔ جب حرام کا دروازہ کھلے تو پیٹھ پھیر لو، جب جھوٹ بولنے سے فائدہ ملتا ہو تو بھی سچ بولو، اور جب کسی کا حق مارنے کا موقع آئے تو رک جاؤ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ تیسری چابی صدقہ ہے۔ جب لگے کہ ہاتھ خالی ہے تو بھی جو ہو اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، کیونکہ صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، اور اللہ صدقہ دینے والے کے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ تھوڑا بھی بہت لگنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، آج سے ان تین چابیوں کو اپنی زندگی میں آزما کر دیکھو۔ یوسف نے آزمایا اور اللہ نے اس کے لیے وہ دروازے کھولے جو ابو سفیان نے بند کیے تھے۔ اللہ تمہارے لیے بھی رزق کے تمام بند دروازے کھولے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔